We believe this is a campaign against international cricket and ICC must take notice of that. ICC ہندوستان والے جو ہیں وہ بیٹھے ہوں گے وہاں قلم لے کے اچھا اور وہ نیچے دیکھیں گے اوپر نہیں دیکھیں ٹیکنگ نوٹس وہ ایسے دیکھ رہے ہوں گے ہلکی سی اسمائل ہوگی کہ پاکستان کو تکلیف ہو رہی ہے. سب سے آسان بات ہے یہ کہنا کہ جی بھارت نے کرایا ہے اور ہم اس کی بالکل مذمت کرتے ہیں. بھارت کا جو یار ہے وہ غدار ہے، غدار ہے. مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے. We believe this is a campaign against international cricket and ICC must take notice of that. International bodies must take notice of that. نوٹس لے آئی سی سی آپ کے خیال میں؟ اچھا نہیں آئی سی سی دیکھیے میں جلدی سے ختم کرتا ہوں. یہ معاملہ آئی سی سی میں پاکستان تو لے کے جائے گا اور پاکستان کا حق ہے کہ اس کو ڈسکشن ہو آئی سی سی بورڈ میں، مگر وہاں ہوگا کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میرا کافی ایکسپیرینس ہے وہاں، 5 سال میں آئی سی سی بورڈ میں آتا جاتا رہا. تو بات یہ ہے کہ پہلی بات تو آئی سی سی بورڈ میں یہ کوئی نہ کوئی کھڑا ہو کے یہ کہے گا کہ دیکھیے آپ یہاں کیوں بات کر رہے ہیں، یہ نیوزی لینڈ کے ساتھ براہ راست کریں، یہ آپ کی بائی لیٹرل سیریز تھی. مگر ہماری طرف سے یہ کہ نہیں ہم آپ بھی انوالو ہوں یہ ہو. تو ہوگا کیا وہاں؟ ہوگا یہ کہ سارے جو ہے نا ہندوستان والے جو ہیں وہ بیٹھے ہوں گے وہاں قلم لے کے اور وہ نیچے دیکھیں گے اوپر نہیں دیکھیں ٹیکنگ نوٹس وہ ایسے دیکھ رہے ہوں گے ہلکی سی اسمائل ہوگی کہ پاکستان کو تکلیف ہو رہی ہے، مگر بولیں گے نہیں. اور وہ ایسے ایسے کر کے لگے ہوں گے کچھ کہانیاں بنا رہے ہوں گے وہاں جیسے ڈوڈلنگ کرتے ہیں نوٹ نے ایسے ایسے. اور باقی سارے جو ایک ایک کر کے بولیں گے اور کہیں گے بڑا افسوس ہوا، بڑا دکھ ہوا، بڑی افسوس ہے، بڑا کتنی اچھی چیز تھی آپ کی، اتنی اچھی ٹیم ہے، اتنا اچھی سیریز جا رہی تھی، ہم نے تو اتنا سپورٹ کیا آپ کو انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کے لیے. ہم نے تو یاد رہے کہ 2017 میں ہم نے اپنی ٹیم بھی بھیجی تھی، اپنی سیکیورٹی ٹیم بھی بھیجی تھی، ہم نے $1 ملین بھی خرچ کیے تھے، یاد رہے آپ کو، ہم نے تو اتنا کچھ کیا. تو ہمیں بڑا دکھ ہے، ہمیں بڑا افسوس ہے اور سارے روئیں گے. برسات کے مگر ہمارا تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ، آپ ان کے ساتھ ہی بات کریں. ہم نے آپ کا رونا دھونا سن لیا، اب ہمارا بھی سن لے رونا دھونا، ہم آپ کے ساتھ. بڑی بدقسمتی ہے، بڑے افسوس کی بات ہے. مگر دیکھیے نا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ آپ کے ملک کے اندر ٹیررزم تو ہو ہی رہی ہے نا. تو کوئی ان میں سے یہ بھی کہے گا کہ پچھلے 2 مہینے میں اتنے لوگ مارے گئے ہیں، آپ کے خود اخبار یہ کہہ رہے ہیں. اور ٹی ٹی پی کی طرف سے یہ بیان بھی آیا ہے، یہ بیان بھی آیا ہے. تو اس لیے یہ معاملے جو ہیں یہ ہمیں بڑا افسوس ہے. مگر دیکھیے نا کچھ حقیقت ہے نا اس کے اندر. مگر بہرحال جو بھی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، مگر آپ آپس میں بات کریں. آپس کے بعد آئی سی سی اس سے زیادہ آگے نہیں جائے گا، اس کی کوئی لائبلٹی بھی نہیں ہے کہ آپ آئی سی سی کو کہیں اگر آپ یہ نہیں کریں گے ہم یہ کر دیں گے، تو ایسی کچھ نہیں ہوگا. فواد چودھری صاحب اور شیخ رشید کی پریس کانفرنس جو کی انہوں نے کہ یہ کھیل جو ہے انہوں نے بھارت نے کینسل کروا دی ہے. وہ پتہ نہیں احسان اللہ احسان اس وقت بھارت کے قبضے میں ہے یا تو کہ بھارت ان سے ای میلیں کروا رہا ہے اور پھر ان ای میلوں کو کنفیس بھی کروا رہا ہے. کیونکہ اگر وہ افغانستان میں ہے تو وہاں تو طالبان ہے اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہماری تاریخی فتح ہو گئی ہے اور بھارت وہاں سے پیک اپ کر گیا ہے. اب میں یہ ماننے کو تو تیار نہیں ہوں کہ احسان اللہ احسان اس وقت افغانستان میں موجود ہو کر بھارت کا کام کر رہا ہے اور طالبان کو پتہ نہیں ہے. کیونکہ وزراء کی پریس کانفرنس کے 2 گھنٹے کے اندر ہی اس کی آڈیو ٹیپ سوشل میڈیا پہ آ گئی کہ وہ نیوزی لینڈ کو جو احسان اللہ احسان کے ایڈریس سے ای میل کی گئی تھی وہ میں نے کی تھی. اب اس کا مطلب ہے وہ ممبئی میں موجود ہے. جی ہمارے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ممبئی سے ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے احسان اللہ احسان ممبئی میں موجود ہے اس وقت. اور اگر وہ ممبئی میں موجود ہے تو ہماری حراست سے فرار ہو کے ممبئی پہنچا ہے. تو اس پر جاتی دفعہ اپنے اسٹریٹجک ایسٹ کے طور پہ بھارت اس کو لے گیا ہے اور ہماری حراست سے وہ کیسے فرار ہو گیا اور پھر ہم اس کا کس کو الزام ٹھہرا رہے ہیں اس پر. وہ کہتا ہے میں ایک دن صبح نکلا، میں نے ٹیکسی لی اور میں چلا گیا. تو یہ میرے لیے ناقابل فہم ہے. اور یہ بڑے خطرناک ٹاپکس ہیں جو آپ چھیڑ لیتے ہیں. سب سے آسان بات ہے یہ کہنا کہ جی بھارت نے کرایا ہے اور ہم اس کی بالکل مذمت کرتے ہیں. بھارت کا جو یار ہے وہ غدار ہے، غدار ہے. مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے. 2 ہنسوں کا جوڑا فواد چودھری اور شیخ رشید صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، بات یہ ہے
کہ آپ یہ ظلم کی داستان ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی اور یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، اس سے پاکستان کے عوام کی ہمدردی لینے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہو گیا ہے۔ اگر آپ نے قائل کرنا ہے کہ یہ زیادتی کی گئی ہے تو آپ نیوزی لینڈ والوں کو جا کر قائل کریں، برطانیہ والوں کو قائل کریں۔ آپ اور مجھے جو ہے وہ محب وطن بنانے کی کوشش کرنا جو ہے، ہم پہلے محب وطن ہیں۔ اچھا، تو اب دو جگہ سے یہ بات آ گئی کہ تھریٹ جو تھی انہوں نے نیوزی لینڈ والوں نے اس کو سیریسلی لیا، ایک ای میل آئی ہوئی تھی اور ایک انہوں نے پھر انصاف سے بات بھی کی، جنہوں نے ٹویٹ بھی کی ہوئی تھی، جو تسلیم کرتے ہیں ٹویٹ نہیں، وہ فیس بک پہ لکھا پوسٹ کی تھی۔ تو یہاں تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ وہ فالس ہے، وہ کہتے ہیں نہیں فالس نہیں، میں ہی ہوں۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ تو ہمیں کبھی نہیں پتہ چلے گا کہ یہ تھریٹ ریئل تھی یا بنائی گئی، مگر نیوزی لینڈ نے اس کو سیریسلی لے لیا۔ اور میں وہی اپنا پرانا موقف پھر دہراتا ہوں کہ نیوزی لینڈ کے پاس دو آپشنز تھے، ایک یہ کہ ساری بات پاکستان کو بتا دیتے اس وقت جو بتائی بھی ہوگی، اور کہتے کہ جی پھر آپ بتائیں، اور ہم کہتے جی کوئی ایشو نہیں ہے، یہ سب بکواس ہے اور آپ کھیلیں، ہم جو گارنٹی دے رہے ہیں۔ ایک تو یہ تھا، دوسرا یہ تھا کہ وہ کھیلتے اور کچھ ہو جاتا، وہ آتے جاتے کچھ ہو جاتا اور ان کا نقصان ہو جاتا۔ اگر نقصان ہو جاتا تو یہ نیوزی لینڈ پاکستان نہیں ہے، وہاں عوام نے یہ کہنا تھا، میڈیا نے یہ کہنا تھا، ان کے جو اپوزیشن ہے اس نے یہ کہنا تھا پرائم منسٹر صاحبہ کمال ہو گیا، آپ کو ایک ای میل بھی آئی، آپ کو فلانے بندے نے یہ بھی کہا یہ بھی کہا، اور آپ نے چھوڑا، آپ نے پاکستان کی بات مان لی اور آپ نے ہمارے لڑکوں کو ان ہارمز وے ڈال دیا، اور دیکھیں کیا ہو گیا۔ تو وہ پرائم منسٹر کی چھٹی ہو جانی تھی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ نیوزی لینڈ ہے، چھوٹا سا ملک ہے، وہاں ہر چیز کو بڑا سیریسلی لیا جاتا ہے اور بڑے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں۔ وہاں ریلوے ایکسیڈنٹ ہو جائے، منسٹر گیا، حالانکہ منسٹر کا کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ جی ٹرین کیسے چل رہی ہے نہیں چل رہی، مگر وہ ذمہ داری لیتے ہیں، ظاہر ہے۔ ہماری حکومت یہ کہہ رہی ہے کنسپریسی تھی ہمیں بدنام کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتا کنسپریسی تھی یہ نہیں تھی، ہم رسک نہیں لے سکتے تھے۔ اور یہ ہماری موقف یہ ہے کہ ہم کنونس نہیں کر سکے ان کو کہ یہ تھا یہ نہیں تھا، کہ اس دن جس دن میچ ہونا تھا ایک انٹیلیجنس ایجنسی نے ہماری ایجنسیوں کو بتایا کہ انہوں نے جب، کیونکہ ان کے پاس یہ ساری انفارمیشن پہلے سے تھی، اچھا، ای میل والی بھی اور وہ بات والی بھی، تو انہوں نے مانیٹرنگ کرنی شروع کی کمیونیکیشنز، فونز کی، الیکٹرانک، ان کے پاس اکوپمنٹ ہوتی ہے۔ انہوں نے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے چیٹر سنی ہے کہ شاید یہ تھریٹ ریئل ہے، اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ ہم نے بھی سنا ہے چیٹر کے اوپر کہ کچھ ایسی بات چل رہی ہے۔ تو پھر جواب کیا ملا؟ تو جواب کیا ملنا تھا، ہم نے یہی کہا ہوگا تھینک یو ویری مچ، ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں۔ ہمارا یہی موقف رہا کہ یہ سب فراڈ ہے، جھوٹ ہے، جیسے فواد چودھری صاحب۔ مگر اب نیوزی لینڈ کے لیے تو یہ ہو گیا نا کہ ایک صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور میرا یہ حیثیت ہے، میں یہ ہوں، میں فلانا فلانا ہوں۔ دوسرا یہ کہ ایک ای میل آتی ہے، اور تیسرا یہ کہ یہاں کی جو ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہے ڈپلومیٹک انکلیو میں، آپ کو پتا ہے 3-4 آئیز والے، وہ کہتے ہیں نا 5 آئیز، ان میں سے 3-4 تو یہاں بیٹھے ہیں نا، جہاں آنکھیں لے کے، تو ان کی طرف سے ان کو پاکستان کو کہا گیا، ہم نے بھی سنا ہے۔ تو میرا خیال ہے 3 لیول کی انٹیلیجنس تھی یا کہانیاں تھی یا انفارمیشن تھی، جس کو پھر انہوں نے وہاں بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم رسک نہیں لے سکتے۔ دس از واٹ آئی تھنک ہیز ہیپنڈ۔ آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے۔ دھنیہ واد، جے ہند۔